پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں پاسٹر پرویز مسیح آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو آج کی یہ جو سنڈے کی لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ دیر پہلے ہم نے اپنی باقاعدہ عبادت کی، اور اس میں یہ پیغام جو ہے میں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور لوگوں نے اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی۔ سو میں نے اب یہ پلان بنایا ہے کہ میں عبادت کے بعد خاص طور پر فیس بک کے لیے جو ہے یہ ٹرانسمیشن کیا کروں گا، پوری کوشش کروں گا تاکہ خدا کے کلام کی باتیں جو یہاں پر لوگ فزیکلی سیکھتے ہیں، آن لائن میرے بھائی اور بہن جو ہیں وہ بھی خدا کے کلام کی ان باتوں کو سیکھ سکیں اور برکت حاصل کر سکیں۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں میرے لیے پہلے نمبر پر، اس کے بعد آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہوں گی۔ سو اگر آپ لوگوں کے پاس آپ کی بائبل مقدس موجود ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لے آئیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اگر آپ میرے ساتھ ان حوالوں کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اور برکت ملے گی۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20 باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 15 آیت تک میں آج خدا کے کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20 باب چیپٹر 20 اور ورس 1۔ یہاں پر ایک تمثیل ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے سکھانے کی غرض سے ہمیں بتائی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کی مثال دی ہے جو کہ صبح سویرے نکلا تاکہ وہ اپنے تاکستان کے اندر مزدور لگائے، اور پہلے نمبر پہ جو اسے مزدور ملے یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے 1 دینار ٹھہرایا، یعنی ان کے ساتھ ڈیل کی، یا ان کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ کانٹریکٹ کیا کہ تم میرے تاکستان میں کام کرو، اور اس کی جو اجرت یا اس کی مزدوری جو ہے میں تمہیں دوں گا وہ 1 دینار ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہیں جب اس نے اپنے تاکستان میں بھیج دیا تو لکھا ہے پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا، اور ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ اب ایک گروپ تھا جسے اس نے پہلے نمبر پہ ہائر کیا، اور ان کے ساتھ اس نے 1 دینار ٹھہرایا، لیکن لکھا ہے پہر دن جب وہ چڑھا تو پھر دوبارہ نکلا تو پھر جو لوگ اسے ملے ان کے ساتھ اس نے کچھ اسپیسیفک ڈیل نہیں کی، کچھ ٹھہرایا نہیں، بلکہ انہیں کہا کہ جو واجب ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا اور تم میرے کھیت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، یعنی وہ تیسری دفعہ نکلا دوپہر کو، پھر تیسرے پہر چوتھی دفعہ وہ نکلا، اور پھر اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے ان کے ساتھ کیا تھا جنہیں اس نے دوسرے نمبر پہ ہائر کیا، یعنی انہیں بھی اپنے کھیت میں بھیج دیا، اور انہیں بھی کہا کہ جو کچھ واجب ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا۔ کوئی ڈیل نہیں کہی، بلکہ کہا کہ جو مناسب ہوگا، جو مناسب لگے گا وہ میں تمہیں دوں گا۔ پھر لکھا ہے 8ویں آیت میں لکھا ہے جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے اس کے بعد اگر ہم 6 آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا، یعنی 5ویں دفعہ وہ بندہ نکل رہا ہے، اور اس وقت 1 گھنٹہ رہتا ہے۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیکار کھڑے ہیں، ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو بیکار؟ تو لکھا انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے مزدوری پر نہیں لگایا، اور انہیں بھی اس نے اپنے پاکستان میں بھیج دیا، اور انہیں کہا کہ جو کچھ جو ہے وہ تمہارا بنے گا میں تمہیں دوں گا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کو مزدوری دے دے، اور جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا، یعنی وہ لوگ جنہیں اس نے ابھی صرف 1 گھنٹہ ہی رہتا تھا دن ختم ہونے میں لگایا تو انہیں 1 دینار ملا، یعنی وہی 1 دینار جو اس نے ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرایا تھا جنہیں اس نے صبح کے وقت لگایا۔
سو جو لوگ بعد میں آئے تھے ان کو بھی 1 دینار ملا. اب ہوا کیا کہ جو صبح والے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے. تو لکھا ہے کہ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا. جن کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ تمہیں 1 دینار ملے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ گھنٹے والے کو بھی 1 دینار دے رہا ہے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں ہمیں بھی جو ہے وہ شاید زیادہ ملے، کیونکہ ہم تو صبح سے لگے ہوئے ہیں. اور لکھا ہے ان کو بھی 1 ہی دینار ملا. لیکن میں ہوا کیا کہ ان کو بھی 1 دینار ملا. جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے، ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی. اب یہ مالک کے ساتھ شکایت کرنا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہیں اس نے سب سے پہلے لگایا تھا، کیونکہ ان کو ایسا لگا کہ ہمیں بھی شاید، ہم چونکہ زیادہ دیر سے لگے ہوئے ہیں، صبح سے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں شاید زیادہ ملے گا، کیونکہ 1 گھنٹے والوں کو بھی 1 دینار مل گیا ہے. تو یہ مالک کے ساتھ الجھنا شروع ہو گئے، اس کے ساتھ شکایت کرنا شروع ہو گئے. اس نے جواب دے کر ان سے کہا، میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا. میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں. کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے مجھے دیکھتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس جملے پر ہم غور کریں جو آخر پہ یہ شخص کہہ رہا ہے، یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے. اب یہاں پر 2 نقطے ہیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں کہ یہ شخص جو ہے یہ نیک ہے، اور اس کی نیکی واقعی دکھائی دے رہی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھی جن کو سارا دن کسی نے مزدوری پر نہیں لگایا، ابھی 1 گھنٹہ ہی رہتا تھا، اس نے ان کو اپنے پاکستان میں بھیجا، ان کو بھی اس نے 1 دینار ہی دیا. سو واقعی یہ شخص نیک ہے. لیکن اس دنیا میں ایک پرابلم یہ ہے کہ نیک ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. کئی دفعہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، کیونکہ نیک بندے کی ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بدی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے ساتھ کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور جب اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، یہ بندہ کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا، تو اس چیز سے بھی لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس دنیا کے اندر نیک ہونا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میرا خود لائف ایکسپیرینس ہے. کئی دفعہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پادری صاحب ہیں تو لوگ اس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہ تسی تے پادری ہو ایسا کہہ کے وہ کئی دفعہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. تو نیک ہونا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر واقعی بڑا مشکل ہے. مجھے یاد ہے جب کرونا وائرس کا معاملہ سن 2018 کے اینڈ پہ شروع ہوا تو کچھ ٹی وی چینلوں والوں نے جناب آن لائن ٹرانسمیشن کی اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے. اور مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اصل میں حقدار تو نہیں تھے، اصل میں جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ وہ بھی کوئی ہیلپ حاصل کریں. مجھے پتہ چلا کچھ میرے عزیز دوست ایسے جو اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، ان کا بڑا اچھا بجٹ ہے، انہوں نے بھی وہ چیٹ کے اندر اپنا جو ہے وہ نمبر شیئر کیا ہوا کہ جی ہمیں بھی مدد ملے. سو جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی نیک شخص جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی چینلوں والے جو ہیں وہ بڑی، ان کا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں نیکی کرتے ہوئے تو وہ ناجائز فائدہ بھی اس سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو ہمیں ایک اہم چیز دکھائی دیتی ہے وہ ہے مجبوری. کیونکہ یہ جو مزدور ہیں، کسی نے ایک لفظ کہا ہے کہ مجبور ہے اسی لیے مزدور ہے. یعنی ایک بندہ جب مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو واقعی اس کے پیچھے کوئی مجبوری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے جس کی اس نے سپورٹ کرنی ہوتی ہے، جس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ارینج کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس مجبوری سے وہ باہر نکلتا ہے. کیونکہ یہاں پر ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ شام تک کھڑے ہوئے ہیں، یہ مجبور ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے پیچھے مجبوری ہے.
صبح سے کھڑے ہیں شام تک کسی نے مزدوری پہ نہیں لگایا، پھر بھی امید لے کر آس لے کر کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ مجبور ہیں۔ تو کئی دفعہ لوگ کسی کی مجبوری کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی کامن چیز ہے۔ خاص طور پہ جب لوگ دیکھیں کہ یہ بندہ مجبور ہے اور وہ کوئی چیز بیچ رہا ہو، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر ایک چیز 10,000 روپے کی ہے اور ایک بندہ مجبوری میں اسے 6-7 ہزار میں بیچ رہا ہے، وہ 10,000 میں بکنی چاہیے یوزڈ، تو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مجبوری میں بیچ رہا ہے، تو پھر وہ اس کی اور قیمت گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ مجبور ہیں۔ اب وہ مالک جو ہے وہ کیونکہ نیک ہے اس لیے اس نے ان کو 1 دینار دیا، لیکن اس مالک کے پاس آپشن بھی ہے کہ اسے تھوڑے سے پیسے دے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ تو کچھ ٹھہرایا ہی نہیں، لیکن اس کی نیکی یہاں پر نظر آتی ہے کہ وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، حالانکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کی نیکی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے بچیں، نہ تو ہم کسی کے نیک ہونے کا فائدہ اٹھائیں۔ کئی دفعہ کوئی شخص نیک ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کے اوپر اپنی چلاکیاں اور اپنی ٹرکس لگانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کئی دفعہ اسے پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ نیک ہے تو وہ نیک ہوتے ہوئے وہ ہنستا ہے۔ کئی دفعہ وہ جیسے شخص نے کہا کہ جو تیرا بنتا ہے وہ لے اور چلا جا، تو کئی دفعہ وہ اس سے اپنا جو تعلق ہے وہ ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ نیکی سے لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اس شخص کے پاس آپشن تو ہے، جس کو اس نے لیٹ لگایا اس کو تھوڑے پیسے دے، لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ اسے تھوڑے پیسے دیتا ہے تو پھر یہ جو نیکی اس کے ساتھ کر رہا ہے، یہ جو نیک عمل ہے، یہ پورا ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر ایک شخص صبح سے لے کے شام تک کھڑا ہے تو اس کے پیچھے مجبوری ہے، اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے، اور اس کی فیملی کو بھی کھانے پینے کی چیزیں یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ اس کو تھوڑے سے پیسے دیتا ہے تو یہ اس کی جو نیک عمل ہے، یہ جو اس نے نیکی کی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سو نیکی کو برقرار رکھنے کے لیے کئی دفعہ عدل و انصاف سے کام نہیں لینا پڑتا، عدل و احسان کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2 جملے ہیں میں چاہتا ہوں جسے آپ یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے عدل و انصاف، جو صبح سے لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس نے عدل و انصاف کیا، جو ٹھہرایا تھا اس نے انہیں دے دیا، جو ان کی ضرورت کے مطابق ٹھیک تھا۔ لیکن جنہیں اس نے لیٹ لگایا ان کے ساتھ اس نے عدل و احسان کیا ہے، عدل و انصاف نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ان پر احسان نہیں کرتا تو ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور اس کی اپنی نیکی بھی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ سو لہٰذا ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر کوئی مجبور ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے یا وہ کوئی کام کر رہا ہے، تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے زیادہ پرافٹ، ناجائز نفع کمانے کی کوشش کریں، بلکہ اس چیز پر غور کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہ تو آپ کسی کی نیکی سے فائدہ اٹھائیں، تو کوئی نیک ہے تو اسے بری نظر سے دیکھیں، اور نہ ہی آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ اس تمثیل کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان 2 باتوں کے ساتھ ہی آج کے اس پیغام کو ختم کروں کہ ہم ان مزدوروں کی طرح نہ بنیں جنہوں نے اس مالک کو، چونکہ یہ نیک ہے، اس کو بری نظر سے دیکھ رہے تھے، اور ہم اس مالک کی طرح بنیں جو کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ احسان کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ سو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا ایک ایکسپیرینس ہے، کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں یار بھائی مجھے یہ فلانی چیز چاہیے، اور اگر کوئی بندہ مجبوری میں سستی بیچ رہا ہو تو بتائیے گا۔ تو مجھے یہ بات سن کر بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں پھر کئی دفعہ انہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ بدی ہے
کہ اگر آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بدی ہے، ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی شخص بیچ رہا ہے اور وہ مجبور ہے تو اسے مناسب قیمت دیں تاکہ آپ اس نیک شخص کی مانند بن سکیں جو کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ میری دعا ہے خدا مجھے اور آپ کو ہر روز یہ توفیق دے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، ہمارے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوں، ہم کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم کبھی کسی کے نیک ہونے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، ہم ایک دعا کرتے ہیں، خداوند سے قوت، ہمت اور طاقت مانگیں گے تاکہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں۔ ہاللویہ، قدوس مہربان باپ، تو نہایت عظیم ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تمام تر نعمتوں اور برکتوں کے لیے خداوند۔ خاص طور پر اے خداوند تیرے اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند اپنے لیے اور جتنے بھی اے خداوند میرے عزیز بہن اور بھائی ہیں خداوند جنہوں نے اس پیغام کو دیکھا ہے، ان کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں خداوند باپ، تو ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں حکمت دے تاکہ ہم کبھی بھی اے خداوند کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانے والے ہوں، اور کبھی بھی اے خداوند کسی کو نیک ہونے کے سبب سے اسے بری نظر سے نہ دیکھیں اور اس کی نیکی کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ خداوند ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں اے خداوند چلنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تیرے حضور دعا کرتا ہوں خداوند جتنے بھی لوگ اس پیغام کو اے خداوند سنتے ہیں خداوند انہیں برکت دے خداوند۔ یہ سب کچھ خداوند یسوع کے پاک نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع آپ کو برکت دے۔